السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 سے 55 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی امم کئی امتوں کی طرف، من قبلک آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں، بالبأساء تنگی کے ساتھ، والضراء اور تکلیف کے ساتھ، لعلہم شاید کہ وہ، یتضرعون وہ عاجزی کریں، فلولا پھر کیوں نہیں، اذ جب، جاءہم آیا ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، تضرعوا انہوں نے عاجزی کی، ولیکن اور لیکن قست سخت ہو گئے، قلوبہم ان کے دل، وزینا اور مزین کر دیا، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، ما جو کانو تھے وہ، یعملون وہ عمل کرتے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر فرمایا ہے جن کے دل ایسے سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے بد اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا کہ وہ اللہ کا عذاب آنے پر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے دنیاوی اسباب کو ہی اس عذاب کا نتیجہ قرار دیتے رہے۔ آج کل ہم مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہ حال ہے کہ جب کوئی جنگ یا قحط یا سیلاب یا زلزلہ یا کوئی دوسری آفت ہم پر نازل ہوتی ہے تو ہم میں سے کئی افراد اسے محض مادی اسباب کا نتیجہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا سمجھنے کو جہالت اور بیوقوفی قرار دیتے ہیں۔ فلما پھر جب، نسو وہ بھول گئے، ما جو کچھ، ذکروا وہ نصیحت کیے گئے تھے، بھی جس کی، فتحنا ہم نے کھول دیا، علیہم ان پر، ابوابا دروازے کو، کل شیء ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، فرحوا وہ خوش ہو گئے، بما اس پر جو، اوتو وہ دیے گئے تھے، اخذناہم ہم نے پکڑ لیا انہیں، بغتۃ اچانک، فاذا تو اس وقت، ہم وہ، مبلسون مایوس ہونے والے تھے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرامین کو فراموش کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ان کی رسی کو دراز کر دیا اور ان پر ہر قسم کی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ پھر جب وہ عیش و آرام میں پوری طرح مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اچانک ان کو پکڑ لیا، یعنی ایسا عذاب آیا کہ وہ اپنا تمام عیش و آرام بھول گئے اور انہیں بچنے کی کوئی بھی امید نہ رہی۔ عقل مند کو چاہیے جب سختی اور مصیبت آئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ سمجھ کر پورے کاموں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ مبلسون یہ مبلسن کی جمع ہے جس کی امید ختم ہو جائے۔ قطع پھر کاٹ دی گئی، دابر جر، القومی اس قوم کی، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، والحمد اور سب تعریفیں، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ سب نیست و نابود کر دیے گئے اور ان کی ہلاکت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جس پر ہر چیز نے سکھ کا سانس لیا، اور ان کا نام و نشان مٹنے پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جس نے رب العالمین ہونے کی وجہ سے اپنی مخلوق پر رحم فرما کر زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا۔ قل کہہ دیجئے، ارأیتم کیا غور کیا تم نے، ان اگر آخذا لے جائے، اللہ تعالیٰ، سمعکم تمہارے کان کو، وابصارکم اور تمہاری آنکھوں کو، وخاتم اور وہ مہر لگا دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں پر، من کون ہے، الہ الہ غیر اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، یأتیکم جو لائے گا تمہارے پاس، بھی اسے، انظر دیکھو، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں، الآیات آیات کو، ثم پھر ہم وہ، یصدفون وہ اعراض کرتے ہیں۔ فرمایا اب تو تمہارے کان، آنکھیں اور دل موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور آیات سن کر، دیکھ کر اور ان سے متعلق سوچ کر کفر سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ہی لے جائے اور دلوں پر مہر لگا دے تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی ہے جو یہ نعمتیں واپس دے دے، اس لیے ان کے جانے سے پہلے پہلے توبہ کر لو اور اس میں ہرگز دیر نہ کرو۔ کل کہہ دیجئے ارائیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اگر اتاکم آئے تمہارے پاس، عذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا اعلانیہ، حل یہلکو نہیں ہلاک کیے جائیں گے، الا مگر القوم وہ لوگ، الظالمون جو ظالم ہیں۔ پہلی آیت میں صرف ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں کو لے جانے یا مہر لگا کر بند کرنے کی بات کی تھی، اب اس آیت میں عام عذاب کے ساتھ ڈرایا جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تم کسی صورت میں بچ نہیں سکو گے، باقی رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بچائے گا، کیونکہ پہلی جتنی بھی قومیں برباد کی گئی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے کہ پہلے رسول اور اس کے پیروکاروں کو ظالم قوم کی بستی سے نکل جانے کا حکم دیا گیا، جب وہ نکل گئے تو ظالم لوگوں کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ مرسلو اور نہیں ہم بھیجتے، المرسلین رسولوں کو، الا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے بنا کر، فمن پس جو کوئی آمنا ایمان لایا، واصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فلا خوف پس نہیں کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، یمسہم العذاب چھوئے گا انہیں عذاب، بما اس وجہ سے جو کانوا تھے وہ، یفسقون وہ نافرمانی کرتے۔ قل کہہ دیجئے لا اقول لکم نہیں میں کہتا تم سے، عندی میرے پاس، خزائن اللہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا اعلم اور نہیں میں جانتا، الغیب غیب کو، ولا اقول لکم اور نہیں میں کہتا تمہیں، انی بے شک میں ملک فرشتہ ہوں، ان اتبع نہیں میں پیروی کرتا، الا مگر ما یوحی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف۔ کل کہہ دیجئے هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا، افلا تتفکرون کیا پھر تم غور و فکر نہیں کرتے ہو۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے اگر تم اللہ تعالیٰ کے رسول ہو تو اللہ تعالیٰ سے مطالبہ کرو کہ ہمیں دنیا کا ساز و سامان حاصل ہو جائے، اس آیت میں اس کا جواب دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں مرید کو فلاں پیر نے ایک خزانہ بخش دیا ہے، یہ عقیدہ شرک کے ذیل میں آئے گا۔ غیب کا جاننا صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مجھے جو اور جتنا معلوم ہے اس نے مجھے اطلاع دی ہے، وہ چاہتا تو مجھے اتنا علم بھی نہ دیتا اور چاہتا تو اس سے بھی زیادہ دے دیتا۔ اس سے ثابت ہوا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ انبیاء علیہ السلام کو علم غیب ہوتا ہے تو وہ مشرک ہے۔ اتبعوا الا ما یوحی الیہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، فرشتہ نہیں ہوں، البتہ یہ فرق ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور تمہارے پاس وحی نہیں آتی ہے۔ یستوی الاعمی والبصیر یہ بظاہر سوال ہے مگر حقیقت میں اس بات کا انکار ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے۔ اندھا اور دیکھنے والے سے مراد باطل پرست، حق پرست یا کافر اور مسلم یا جاہل اور عالم ہے۔ انذر اور ڈرائیے بھی اس کے ساتھ، الذین ان لوگوں کو جو، یخافون خوف کھاتے ہیں، ان یحشروا یہ کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، لیسا نہیں ہے، لہم ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، ولیٌ کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ ہی کوئی سفارشی، لعلہم یتقون تاکہ وہ بچ جائیں۔ اس سے پہلی آیت میں پیغمبروں کے متعلق فرمایا کہ وہ مبشر خوشخبری دینے والے اور منذر یعنی ڈرانے والے ہوتے ہیں۔ اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انذار کا حکم دیا ہے، یعنی ڈرانے کا فائدہ انہی کو ہوتا ہے جنہیں دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہو۔
وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ اور نہ آپ دور کیجئے ان لوگوں کو جو یدعون پکارتے ہیں ربہم اپنے رب کو بالغداتی صبح کو والعشی اور شام کو یریدون وہ چاہتے ہیں وجہہ اس کے چہرے کو ما علیکا نہیں ہے آپ پر من حسابہم ان کے حساب میں سے من شیء کوئی چیز وما من حسابکا اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے علیہم ان پر من شیء کوئی چیز فتطردہم پس اگر آپ دور کر دیں گے انہیں فتکونا پھر آپ ہو جائیں گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکے۔ ان لوگوں میں تھا، ابن مسعود، حذیل کا ایک آدمی اور 2 اور جن کا نام میں نہیں لیتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو چاہا خیال آیا۔ اب ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، نہ ان کا حساب آپ کے ذمے ہے اور نہ آپ کا ان کے ذمے ہے، تو ان کا کیا قصور ہے کہ آپ انہیں اپنے سے دور کریں جس کے نتیجے میں آپ ظالم ٹھہریں۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح فتنا ہم نے آزمایا بعضہم ان کے بعض کو ببعض بعض کے ساتھ یقولوا تاکہ وہ کہے اہؤلاء کیا یہ وہ لوگ ہیں من اللہ احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من بیننا ہمارے درمیان میں سے الیسا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بعلم خوب جاننے والے بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ جیسا کہ معلوم ہے ابتدا میں ایمان لانے والوں کی اکثریت کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی۔ دولت مند بہت کم تھے اور یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی تھی۔ وہ ان غریبوں کا مذاق بھی اڑاتے تھے جن پر ان کا بس چلتا، انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف بھی پہنچاتے تھے اور کہتے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ہے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ ایمان اور اسلام اگر واقعی اللہ تعالیٰ کا احسان ہوتا تو سب سے پہلے ہم پر ہوتا، کیونکہ دنیاوی زندگی میں اس نے ہم کو برتری دی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ اور جب آئیں آپ کے پاس الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر فقل پس کہہ دیجئے سلام سلامتی ہو علیکم تم پر کاتبہ لکھ دی ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ اپنے نفس پر الرحمت رحمت انہو بے شک وہ من جس نے عاملہ عمل کیا منکم تم میں سے سوءن برا بجہالت جہالت کی وجہ سے ثم پھر تابا توبہ کر لی من بعدہ اس کے بعد وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ غفور بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت میں کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا تھا، اب اس آیت میں ان کی اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا ہے، یعنی جو لوگ کفر و شرک کے غلبے کے باوجود آپ کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں انہیں امن و سلامتی کی دعوت اور خوشخبری دے دیجیے۔ لانے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں ہوں گے، اب ان کے اعمال پر ان کی پکڑ نہیں ہوگی جو وہ کفر کی زندگی میں کرتے رہے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کا احترام کرنا چاہیے اور انہیں ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نُفَصِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیاتی آیات کو وَلِتَسْتَبِینَ ہو جائے سبیل راستہ المجرمین مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں اس لیے کھول کر بیان کی ہیں تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے اور مجرموں کا راستہ بھی خوب واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔